أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ ہر ایک امت کے لیے اللہ رب العالمین نے طریقہ عبادت مقرر کیا ہے، جو کہ ایک خاص قسم کا طریقہ جو آتا رہتا ہے ہر سال۔ ہماری امت میں وہ منسک کیا ہے؟ ہماری امت میں وہ منسک قربانی ہے اور حج وغیرہ ہے۔ حج کے طریقوں کو بھی علماء منسک کہتے ہیں۔ منسک ابن تیمیہ یعنی شیخ الاسلام کی جو منسک حج کے بارے میں کتاب ہے وہ۔ یہ جو دن ہیں یہ ایام معلومات ہیں۔ ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ اور 11 اور 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن ہیں اور یہ بڑے عظیم دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے اور ان میں سے ہر دن کا الگ الگ نام ہے اور اس کی وجہ تسمیہ پھر علماء نے لکھی ہے۔ حج جو ہے وہ 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ یوم الترویہ سے مراد وہ دن جس دن حاجیوں کے لیے وہ پانی جمع کیا کرتے تھے، اور پھر 9 عرفات کا جو عرفات کا دن ہے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں عرفات میں حاجی کھڑے ہوتے ہیں۔ عید والے دن کو یوم النحر کہتے ہیں اور اس کو یوم الحج الاکبر بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حج اکبر وہ ہے کہ جب جمعے والے دن آ جائے، جیسے کہتے ہیں اس سال جو ہے وہ حج جمعے والے دن آ رہا ہے، بھائی عید کا دن آ رہا ہے حج میں، تو یہ حج اکبر ہے اور اس دن حج کے 4 بڑے بڑے کام ہوں گے، تو یہ حج اکبر یعنی کہ دوسرے سال میں حج اصغر ہوتا ہے کیا؟ نہیں، یہ سارے حج اکبر ہیں۔ حج اکبر عید والے دن کو کہا جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحری یوم الحج الاکبر، یہ جو عید والا جو دن ہے جس دن ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ حج اکبر کا دن ہے، اور اس کو حج اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج کے 4 بڑے کام ہوتے ہیں: رمی، نحر کہ جانور ذبح کرنا، اور سر منڈوانا اور طواف افاضہ کرنا، یہ 4 کام اس میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام، اس لیے اس کو حج اکبر کا نام دیا جاتا ہے عید والے دن کو۔ اور ان من افضل الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے بہترین دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، جس دن تم قربانی ذبح کرتے ہو۔ ثم یوم القر، اس کے بعد یوم القر اللہ کو محبوب ترین ہے۔ یوم القر سے مراد عید کا دوسرا دن ہے، چونکہ اس دن یہ جو حاجی حضرات ہیں وہ منی میں موجود ہوتے ہیں، کوئی کہیں نہیں جاتا، اس لیے اس کو یوم القر کہتے ہیں۔ اور جو 12 جو تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں یوم النفر الاول، پہلا جانے والا دن، اور 13ویں کو کہتے ہیں یوم النفر الثانی، آخری دن جانے والا، اس دن سارے حاجی چلے جاتے ہیں۔ عید کے دن ہماری شریعت میں وسعت آئی ہے، اور اس طرح کے بعض مواقع ہیں کہ اس میں ہماری شریعت میں وسعت ہے، ہماری شریعت میں تنگی نہیں ہے۔ وسعت سے مراد یہ کہ انسان اپنے اوپر اور اپنے اہل خانہ پر وسعت کرے کھانے پینے میں، اور اسی طرح دوسری وہ چیزیں جو مباح چیزیں ہیں اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم العید و ایام التشریق عیدنا، یوم عرفہ و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، عرفے کا دن اور قربانی والا دن اور ایام تشریق جو ہیں، ایام تشریق سے مراد 11، 12، 13 ذی الحج، یہ ہیں، یہ ہمارے عید کے دن ہیں۔ اس میں کوئی روزہ بھی نہیں رکھے گا، یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عید کے دوسرے دن کا روزہ رکھے۔ ہاں، جو عید الفطر ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں، دوسرے دن کا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں نہیں رکھیں گے آپ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ہاں، کوئی حاجی ہے اور اس کو قربانی نہیں ملی، پیسے اس کے پاس نہیں ہیں،
تو اس کا الگ مسئلہ ہے۔ ام عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ دوسرے تیسرے دن کے رکھ لیں قربانی، لیکن ان کے علاوہ کوئی جو ہے وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گا۔ اور عید والے دن سنت یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ فجر طلوع ہو جانے کے بعد کھانا پینا بند کر دیں گے، کچھ نہیں کھائیں گے آپ۔ کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں یہاں تک نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے یہاں تک کہ کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ اور عید الاضحیٰ میں فرمایا کہ لا یطعم حتی یصلی، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھایا پیا نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر لیں، پھر جو ہے اپنی قربانی سے وہ کھایا کرتے تھے۔ تو عید الاضحیٰ کے بعد قربانی سے انسان کھائے، ہاں آپ کے لیے جائز ہے، آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے آپ ناشتہ کر لیں، کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے آپ نے کھانا پینا نہیں کرنا۔ اور تکبیرات مقیدہ جو ہیں، جو نماز سلام پھرنے کے بعد اور اذکار سے پہلے کہیں جائیں گی، یہ عرفہ کی صبح سے، یعنی آج عرفات کا دن ہے، تو عرفہ کی صبح سے یہ تکبیرات شروع ہوتی ہیں، اور ایام تشریق جو ہیں یعنی 11 12 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک یہ ہوں گی۔ عصر کی نماز میں جب آپ یہ کہہ دیں گے تو ایام التشریق، چونکہ مغرب کی اذان سے پہلے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے مغرب کی نماز میں پھر یہ تکبیرات نہیں کہنی۔ 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد کہہ کر تکبیرات پھر نماز کے بعد بند کر دینی ہیں۔ البتہ عصر کے بعد آپ اور تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، لیکن مغرب کی اذان جیسی ہو گئی بالکل تکبیرات بند، ختم ہو گیا اس کا وقت۔ تو ان دنوں میں انسان اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہیں۔ یہ جو ہے توحید کی تکبیرات ہیں کہ آپ نے اللہ کی بڑائی کرنی ہے کہ اللہ تو ہی ہے، تو بڑا ہے، تیرا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے تیرے۔ دعا عبادت ہے تو ہم تجھی سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ اللہ قربانی عبادت ہے، تیرے لیے ہی ذبح کریں گے، کسی اور کے لیے نہیں کہ کسی مزار پہ جا کے کریں، کہیں اور کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑے افضل دن ہیں، ان میں انسان اللہ کا ذکر کرے، کھانے پینے میں، اور جو وہ چیزیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں، اس میں شریعت نے وسعت دی ہے کہ ان دنوں میں انسان اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسراف سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو۔ اور قربانی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصدقوا وادخروا، صدقہ بھی دو اس میں سے، اپنے لیے بھی رکھو، اور اپنے واطعموا البائس الفقیر، جو زیادہ فقیر ہے بالکل اس کو بھی دو، واطعموا القانع والمعتر، اور وہ جو فقیر نہیں ہے لیکن ویسے ہی آ گیا ہے تمہاری قربانی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی دو، یعنی اپنے لیے رکھو، ہدیہ دو، اور فقراء کو دو۔ یہ 3 کام اس میں کرو۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔